زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، یار دریاؤں سے قطرہ نہیں مانگا کرتے۔ بلال بھائی پروگرام میں خوش آمدید۔ بلال بھائی بہت آپ نے شکریہ۔ جیسے سنا وسیلے کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک یہ بڑا ہمارا روزمرہ کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ سب کو، السلام علیکم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میرے خیال میں جاوید بھائی ایک پیراڈائم کو ہم سمجھ لیں کہ جب ہم نے تصورات اور نظریے سمجھنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک سیدھی لائن نہیں دیکھی جا سکتی، اس کے لیے پورا ہورائزن جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں میں آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو، ہم پاکستان کے اندر اس بات پہ بہت ہی زیادہ تبصرے بھی ہوئے، تذکرہ بھی ہوا، کنڈیم بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ممبر تھا جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ آواز وہاں سے نہیں اٹھی۔ وہ ان علماء کے کچھ قول اور کچھ بیانات تھے جن پہ مثال کے طور پہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے عالم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر بیوہ سے شادی کریں گے تو کماری سے میں کراؤں گا، 8-8 سال کی لڑکیوں سے، 4-4 سال کی لڑکیوں سے کرا دوں گا۔ اس طرح کے جملے ممبر سے ہم نے بڑے کنڈیم کیے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ممبر نے اپنے دوسرے ساتھی کو کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا۔ یہ میں بات اس لیے سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے نظریہ کہیں اسٹیبلش کرنا ہو تو اس نظریے کے لیے آپ کو بہت بڑا ذہن، بہت بڑا دماغ اور بہت بڑا ظرف چاہیے، جو کہ شاید نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم وہ موضوعات جو کہ فلسفے کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو آج ڈیبیٹ کرتے ہوئے سمجھنا ممبر سے چاہتے ہیں، جبکہ ممبر کے پاس خود وسیلہ عقل اور دانش کا فلسفے کی صورت میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالی نے جب خود یہ کہا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا کہ محمد میں نے ساری کائنات تیرے واسطے خلق کی، اب یہ جو ساری کائنات کا خلق کرنے کا وسیلہ بنے وہ میرے رسول بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث قدسی غور فرمائیے ذرا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب مجھ سے لرزش ہو گئی اور میں ایک سے دوسرے آسمان پہ پھر رہا تھا، اس بات کو اپنے دل کی تسلی کے لیے میں پریشان تھا کہ میں کیسے اللہ سے توبہ کروں، مغفرت اور معافی کیسے مانگوں، تو مجھے اللہ نے لکھا دکھایا آسمانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جب لفظ محمد دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ میری آنے والی نسل میں ایسا ضرور ایک ہستی ہے جس کا وسیلہ رب چاہتا ہے کہ میں اس کو دوں۔ میں نے پھر محمد کے وسیلے دے کر اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا۔ یہ جو بحث ہوتی ہے کہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ صرف ہماری کم عقلی یا کم کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پہ کوئی بحث اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بخاری شریف قرآن کے بعد اہل سنت کی سب سے زیادہ مضبوط اور ماننے اور پڑھنے والی کتاب ہے۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیے کہ نبینا آتا ہے رسول کے پاس مانگنے کے لیے، تو آپ نے اسے کیا کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ سے یہ دعا کرو۔ اب اس پہ ہماری بحث کہ تب رسول موجود تھے اس لیے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے، موجود اب نہیں ہے تو وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا۔ اب یہاں پہ بھی میری دانش میں انتہائی نامعقول ترین ہم بات کر رہے ہیں کہ موت کی ڈیفینیشن خود کر رہے ہیں کہ یہ موت ہے اور یہ موت نہیں ہے، حالانکہ یہ جو انتقال ہے یہ صرف منتقلی کا نام ہے، ایک فیز میں سے دوسرے فیز میں جانے کا، اور اللہ کے رسول نے خود صحابی کو کہا ہے کہ یہ جو منتقلی ہے، جو بعد کی منتقلی ہے یعنی کہ قبر کے بعد کی، وہ اصل زندگی ہے۔ ہم ان کو زندہ نہیں مان رہے، اور میں اور آپ جو اس حالت میں بیٹھے ہیں جو کہ حالت خواب ہے، حدیث کے مطابق یہ خواب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ اس میں بہت بڑا گیپ ہماری عقل کو نہ پڑھنے کا ہے۔ ایک میرے خیال میں دوسری کمی جو بہت بڑی ہے وہ یہ کہ مذہب کی جو کنسٹرکشن ہے ہم نے کبھی بھی اپنے طالب علموں کو یا علماء اکرام کو وہ نہیں سمجھائی، اس لیے ہم اس پہ اپنی رائے زنی کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود نہیں بھی تھے، حضرت عائشہ سے روایتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایتیں موجود ہیں، حضرت ابو فضل عباس سے روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر خطاب سے روایتیں۔ اب مجھے بتائیے کہ عمر خطاب کا جو زمانہ ہے یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد، پھر آپ کا زمانہ آتا ہے اور وہ 10 سال سے زیادہ کا زمانہ ہے، اس میں
آگے بھی جا کے وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لکھ کر کرتا جس پہ کہ حسن نے یہ لکھا تھا کہ تم اور تمہارا باپ جو ہے یا تمہارا خاندان یا تمہارے بزرگ جو ہیں وہ میرے نانا کے غلام ہیں، ان کو میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے لکھے ہوئے وسیلے سے میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ تیرے باپ کے پاس کوئی اپنا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکے۔ اب دیکھیے اس میں تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد یہ آپ کو وسیلے کا تصور عمر خطاب کے پاس موجود ملتا ہے۔ یہی وسیلہ اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو آپ کو صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک اس کی جتنی تفسیریں ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیے ہمارا باعث بھی بڑا اس میں زیادہ ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک ڈیفنس میں جہاں کے کاروبار کا ہب ہے، وہاں پہ ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس نے کہ مہنگی ترین جگہ جو کہ وائی سیکٹر ہے لاہور کا، ڈیفنس فیز 3 کا، وہاں پہ اس نے کتابوں کی دکان کھول لی۔ میرے لیے تو یہی حیرت کی بات تھی کہ کتابوں کی دکان کھل گئی یہاں پہ۔ اس نے کتابوں کی دکان میں ایک ایسا حصہ رکھا جس میں اس نے کہا کہ یہاں پہ جو بھی شخص آئے وہ کتاب نہ بھی خریدے تو یہاں سے کتاب کو مفت لے کر چلا جائے، کوئی پیسے نہ دے، چائے پیے بیٹھے ہمارے پاس صرف کتابیں دیکھے۔ وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب آپ اپنی ساری زندگی پہ ذرا غور فرمائیے، ہم نے کبھی تفسیر عبداللہ ابن عباس کو ریفر بھی نہیں کیا، نہ اس کو پڑھا۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو ماضی کی ریفرنس کرتے ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کی کرتے ہیں یا امام اسحاق کو کرتے ہیں۔ اب یہ تفسیر ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام احادیث اکٹھی ہیں، انہوں نے جوڑا ہے اور تفسیر کیا ہے حضرت رسول کے چچا کے بیٹے نے، جن میں کہ وسیلے کا انہوں نے ذکر بے انتہا اور بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ کیا۔ وسیلہ بنیادی طور پہ کسی کو اپنا وکیل بنا لینے کی بات ہوتی ہے، آپ میرے بہاف پہ یہ کیجئے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں یہ نہیں کہتا جا کے کسی شخص سے کہ تو رب تعالیٰ ہے اور تو مجھے دے دے، کوئی نہیں کہتا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ دعا رسول کے زمانے سے پیچھے لے کے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تو اس زبان سے دعا مانگ جس زبان سے تیرے سے لرزش نہ ہوئی ہو۔ اب وہ نبی اللہ ہے نا، ان سے کہا کہ تو نبی کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری زبان سے تو بہت سی لرزشیں ہوئی ہیں، کہا تو اپنے امتی کو کہے کہ تیرے لیے دعا کریں کیونکہ تیری لرزش اس کی زبان سے نہیں ہوئی ہے۔ سو دوسرے کو کہ نبی کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ تو اس کو کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا کرے۔ اس لیے میرا یہ خیال اور ماننا صرف گمان کی بات نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو اس لیے رکھا ہے کہ مجھ اور آپ جیسے جو امتی ہیں اور آنے والے ہمارے امتی ہیں ان کے لیے بھی نبی اتنا ہی زندہ اور تر و تازہ ہو جتنا ان صحابہ کے لیے تھا جس میں ابو بکر اور عمر شامل تھے۔